اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ روز کے پی کے ولا یاڑ قسم کے جو وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے جو ہے وہ کرپشن ختم کرنے کا ایک اہم فارمولہ بتایا ہے۔ اس نابغہ روز فارمولے کے اوپر آج ہمیں بات کرنی ہے اور اس کے جو اپریہنشنز ہیں اور اس کے پس منظر میں چھپی ہوئی جو ان کی دراصل دہاڑی لگانے کی خواہش ہے اس کو بے نقاب کرنا ہے۔ اس لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ وہ جو ولا یاڑ گنڈا پور صاحب جو ہیں گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اگر تم سے کوئی رشوت طلب کرے تو اس کا سر پاٹ دو، اور اگر اس کا بچہ مل جائے تو اسے کہو کہ میں نے تمہارے باپ کا سر اس لیے پھاڑا ہے کہ وہ رشوت طلب کرتا تھا۔ اب بظاہر اس کے اوپر جو سنجیدہ لوگ ہیں یا سنجیدہ طبقہ ہے وہ یہی کہے گا کہ یہ کیسی احمقانہ باتیں کر رہے ہیں۔ بینگ دا انچارج آف دا گورنمنٹ آپ یہ بات نہیں کہہ سکتے۔ آپ بینگ دا انچارج آف دا گورنمنٹ آپ سسٹم کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں۔ اینٹی کرپشن کا ایک سسٹم ہوتا ہے اور وہ تو ماشاءاللہ کبھی کا تالا لگ گیا ہوا۔ وہ جو نیب کے پی کے کا دفتر بند ہی کر دیا تھا عمران احمد خان نیازی نے 9 سال پہلے جب اقتدار ملا تھا تو انہوں نے بند ہی کر چھڑیا سی کہ ضرورت نہیں ہے اس کی، ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں پہ تو کرپشن ہوتی ہی کوئی نہیں، تو وہاں پہ کرپشن نہیں ہوتی تو نیب ہونا ہی نہیں چاہیے، تو انہوں نے وہ بند کر دیا تھا احتیاطاً۔ اور اس کے بعد جو ہے اور اس کے بعد کسی بھی حکومت نے ابھی تک چاچو کی حکومت نے بھی 16 ماہ کے دوران وہاں پہ نیب آفس بحال کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ چلیے یہ بھی ٹھیک ہو گیا کہ جب کرپشن ہی کوئی نہیں ہوتی کے پی کے اندر تو وہاں پہ تو جو وفاق سے پیسہ آتا ہے وہ بانٹا جاتا ہے۔ بھئی وہ تو حق ہے نا ہمارا، جس طرح جو پیسہ وفاق سے سندھ میں جاتا ہے وہ بھی کھانا وہاں کے حکمرانوں کا حق ہے، ٹھیک ہے، جس کے اوپر اب پاکستان کے اندر فیڈرل گورنمنٹ کی چیخیں نکل گئی ہیں کہ جس طرح کی لوٹ مار ہوتی ہے وہاں پہ 20 ارب روپیہ جو ہے وہ دریائے سندھ کے جو بند ہیں ان کو ہر سال ان میں مٹی ڈال کے پتھر لگانے اور مضبوط کرنے کے لیے جاری ہوتا ہے۔ آج تک حرام ہے اگر 20 روپے بھی خرچ ہوئے ہوں اس میں سے، اور وہ سارے کا سارا یہ شاہ رخ جتوئی کا باپ یہی کام کرتا تو وہ بانٹے جاتے ہیں، وہ ٹھیکیدار ہے تو وہ ہر ایک کو اس کا حصہ بھی پہنچاتا ہے اس 20 ارب کا، تو باقی اس میں سے کافی زیادہ اسے بھی بچ جاتے ہیں۔ اوپر سے اس کی رشتہ داری ہو گئی ہے، وہ میمن جو کیا نام ہے ان کے وزیر، تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ٹھیک ہے، پیا بے کوتوال تو اب ڈر کاہے کا، تو وہ رشتہ داری ہو گئی تو کیا ضرورت ہے یار۔ اب میرا مطلب ہے کہ اچھا ہے نا دریائے سندھ کا پانی ہم کیوں محدود کریں ان کے بندوں کے درمیان، ٹھیک ہے نا، وہ جیسے بہے گا لوگوں کا بھلا ہوگا، ان کی فصلوں میں جائے گا اور ان کو بغیر پانی مل جائے گا بغیر کوشش کے، تو کیوں ہم اس کو محدود کریں پانی کو اور اس کو سمندر کی طرف دھکیلیں، ٹھیک ہے، تو یہ بہت ضروری ہے۔ تو اسی طرح کے پی کے اندر کرپشن ہوتی کوئی نہیں، تو اس لیے وہاں پہ نیب کا دفتر کھولنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہی گنڈا پور صاحب جو ہیں، میرا تو روزے کے ساتھ نکلتا ہی نہیں ہے، ایک گنڈا پور جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی آپ سے رشوت مارے میں نے کچھ نہیں کرنا، بینگ حکمران میں آپ کو کوئی سہولت نہیں دے سکتا، آپ وہاں پہ اس کو اینٹ کڈ ماریں اس کے سر کے اندر۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پختونخوا کے اندر اینٹ مارنے کا رواج نہیں ہے، وہاں پہ ہر بندے کے ہاتھ میں کم و بیش جو تھوڑا سا بھی میٹر کرتا ہے اس کے ہاتھ میں بندوق ہوتی ہے اور وہ تو کر کے گولی چلاتا ہے، اینٹ نہیں مارتا۔ تو اب میرا خیال ہے پہلے تو وہاں پہ ڈھونڈنا پڑے گا ایسا بندہ جس سے رشوت طلب کی جائے کہ اس کے ہاتھ میں بندوق نہ ہو، کیونکہ جس کے ہاتھ میں بندوق ہوگی وہ تو اپنے چیف منسٹر کی ہدایت کے اوپر پھر گولی مارے گا نا، اینٹ تو نہیں مارے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ جو ہے اس لیے ایسا بندہ ڈھونڈنا پڑے گا وہاں پہ، نمبر 1۔ نمبر 2، اب دیکھیے اگر وہ اینٹ مار دیتا ہے تو پھر اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں۔ پھر کے پی کے اندر جتنے سرکاری ڈپارٹمنٹ ہیں وہاں پہ ہر سرکاری ڈپارٹمنٹ کے اندر آپ کو ایک ڈسپنسری بنانی پڑے گی، اس ڈسپنسری میں ایک میل ڈاکٹر اور ایک فیمیل ڈاکٹر اور ایک جو ہے میل نرس اور فیمیل نرس جو ہے وہ اپوائنٹ کرنا پڑے گی، کیونکہ 8 بج گئی تو 1122 تو ہے نہیں،
ٹھیک ہے بھائی 1122 کی سروس شاید نہ ہو، ٹھیک ہے، اور وہ تو اتنی ایلیبوریٹڈ نہ ہوں، وسیع نہ ہوں، تو پھر کیا کریں گے؟ وہ 8 بجے سیر والا چوک کے لے کے جائیں گے ہم کہیں پہ، تو لہذا اس کا کچھ کرنا ہے، تو وہ جس کو اٹ بجے گی، جس کا سر پھٹے گا اور اس کو بتائے گا اینٹ مارنے والا کہ میں نے ہائی گنڈا پور کے کہنے کے اوپر تمہیں یہ ماری ہے، اٹ ماری ہے، تو پھر اس کو اب مرنے تو نہیں دینا نا، اس کے نام بھائی خوجا اس میں سے بھی کاروبار کرے گا نا۔ اب اگر اس کو جو ہے، اب دیکھیے اس سے پھر نوکریاں ہوں گی، ہم وفاق کو کہیں گے کہ اتنے ڈاکٹرز، اتنی نرسیں جو ہیں وہ ہمیں دی جائیں، ہمارا حق ہے، ہمیں دیا جائے، ہمارا حق ہے، تو وہ حق یہ ہوگا کہ وہاں پہ وہ ڈاکٹر اور نرسیں اپوائنٹ ہوں گی۔ اچھا اس میں ایک اور بھی بات ہے، یہ ڈاکٹر، یہ جو جس کے سر میں اٹ بجے گی، اس کا علاج جو ہے نا وہ ہم نے اہتمام کیا، جس نقطے کی طرف میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں، وہ جو جس کو اٹ بجے گی اس کا علاج ہوگا ہیلتھ کارڈ کے ذریعے، جی ہیلتھ کارڈ کے ذریعے۔ اور آپ کو پتہ ہے ہیلتھ کارڈ پہ جو آپریشن ہوئے ہیں ایک ہسپتال کے اندر، جہاں پہ ہیلتھ کارڈ انٹروڈیوس ہونے سے پہلے پورے سال میں 10 آپریشن نہیں ہوتے تھے، اس ہسپتال میں ہیلتھ کارڈ انٹروڈیوس ہونے کے بعد 11,000 سے زیادہ آپریشن ہوئے ہیں، پتہ نہیں وہ ہسپتال سے یہ کی تھی۔ اور اگر اس ہسپتال کی کیپیسٹی اور ایوریج کو مینشن کیا جائے تو آپ ڈاکٹروں کو سلوٹ مار بیٹھیں، کیونکہ وہاں پہ ڈاکٹر جو ہیں وہ ڈلیوری کا آپریشن بھی 40 سیکنڈ کے اندر کرتے ہوئے پائے، جتنا کہ ان کا آپریشن تھیٹر ہے، ٹھیک ہے، جو کیپیسٹی ہے اس ہسپتال کی، اگر اس کو کیلکولیٹ کر لیا جائے اور آپریشن تھیٹر کی یوٹیلائزیشن مینشن کر دی جائے، اور یہ بھی طے کر لیا جائے کہ وہ آپریشن تھیٹر 24 گھنٹے یوٹیلائز ہوا ہے، 24 گھنٹے آپریٹ ہوا ہے، تو پھر بھی یہ جو بچے کی ڈلیوری کا آپریشن ہے یہ 40 سیکنڈ کے اندر وہاں پہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ مطلب ایک سے میرا خیال 2 کے قریب ان کے تھیٹر ہیں، اور 10,000 آپریشن پائے نا، وہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے گا۔ بچہ 40 سیکنڈ ایسی اور دنیا چاہ رہے ایسی ہوتے دڑا تھڑ۔ ہرنیے کا آپریشن وہاں پہ کوئی 20 سے 22 سیکنڈ کے اندر آپریٹ ہوتا ہوا آپ کو سنائی دے گا، اور ڈاکٹر جو اس طرح کے آپریشن کر رہے ہوں گے کتنے کمپیٹنٹ ڈاکٹر ہوں گے، پوری دنیا پیچھے پھیر رہی ہونی ہے کہ کمپیوٹر دی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس دی ماں دی ایسی تیسی انہوں نے لے کے اور جناب 40 سیکنڈ دے اندر جناب ڈلیوری اور 22 سیکنڈ کے اندر جناب ہرنیاں کر کے آپ پیشنٹ پہ جانا ہی پورے پیسے چارج کرن لے ہی جناب ہیں۔ ہاں وچ جناب وہ ڈاکٹر ارسلان بیٹے کی لیبارٹری کا بل بھی اس پیچھے ہی چارج ہو رہی، ٹیسٹ ویسٹ کروائے سن وہ کولوں۔ تو خیر یہ جو ہے نا یہ بہت اہم نقطہ تھا جس کی طرف اہل پاکستان کی نظر نہیں گئی، تو میں نے کہا کہ نظر ڈلوا دی جائے، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ گنڈا پور صاحب جو ہیں انہوں نے بنیادی طور کے اوپر جو ہے، دیکھیے یہ اس سے ہمیں نا گنڈا پور اور وہاں کے جو لوگ ہیں ان کا مائنڈ سیٹ نظر آتا ہے۔ مطلب ہمارے پختون صاحبان کے پاس 150 سال پہلے انگریز آیا، اس نے کہا کیا لے کے آیا، کیا دے کے جائے گا، ٹھیک ہے، جانے انہوں نے انگریز دے کپڑے بھی لال، ٹھیک ہو گیا نا، وہ برٹش ہے۔ اس کے بعد جناب امریکہ روسی آئے، انہوں نے کہا خوچا کیا لے کے آیا اور کیا دے کے جائے گا، روسیاں تو بھی بیڑا غرق ہو گیا۔ اس کے بعد امریکن آئے، 3,000 ارب ڈالر کا انہوں نے، عرب ہیں 3,000 ارب ہیں ڈالر کا قرضہ چڑھ گیا افغان وار کا امریکی حکومت کے اوپر، اور انہوں نے کیا کہ کوچا کیا لے کے آیا اور کیا دے کے جائے گا۔ کاروبار اس سے ختم ہے اس قوم کے اوپر نا، کاروبار ختم ہے۔ تو یہ بھی آپ ایک کاروبار کا طریقہ ہی سمجھیں کہ اینٹ ماریں گے، اینٹ مارنے کے بعد بندہ زخمی ہوگا، زخمی ہو کے وہ بندہ پھر کارڈ کے اوپر جو ہے وہ علاج کروائے گا، پھر جعلی انٹریاں ہوں گی کہ ایک اٹ نہیں وجی سی، اتنے 10 اٹاں وجیاں سن، اور 10 اٹوں کے نتیجے کے اندر 100 بندہ زخمی ہوا تھا، 100 بندے کے پیسے چارج کرو ہیلتھ کارڈ کے اوپر۔ جو کوئی آڈیٹر آنے کی کوشش کرے، خوچا یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہت خراب ہے، اگر کوئی آڈیٹر آنے کی کوشش کرے ہم آپ کو خود پیش کر دے گا، یا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہے آپ کو گولی لگ جائے گی تو آپ نے نہیں آنا، تو آڈیٹر کو ایسے بھگا دو۔ اللہ خیر صلی اللہ، یہ ہم 75 سال سے یہی لوٹ مار ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے، بس طنز کر کے اس طرح کے ولاگز کے اندر چپ کر جاتے ہیں۔
اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.